بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبع احسان الی یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ سورۃ النساء کی آیت آپ لوگوں کے روبرو پڑھی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اچھی آواز میں قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو اچھی آواز سے قرآن مجید پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا کہ آپ مجھے قرآن سنائیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی یہی سورۃ النساء کی تلاوت کرنا شروع کر دیے۔ تلاوت کر رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، اور جب اس آیت پر پہنچے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب غور کر دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے ابن مسعود بس کیجئے بس کیجئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و خطار رو رہے ہیں، داڑھی تر ہو چکی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سننے کے بعد رو رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ رہے ہیں، بس کیجئے بس کیجئے۔ اس آیت کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اس دن کیا ہوگا جب آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور یہ لوگ آپ پر گواہ رہیں گے۔ ذمہ داری کا احساس کہ اس دن کیا ہوگا جب آپ کو اس امت کے لیے گواہ بنا کر لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا آپ نے اپنی جو اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری دی اس کو پورا کیا ہے کہ نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ وہ دن ہوگا جس دن کافر تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، آرزو کریں گے کہ ہم مٹ جائیں، زمین میں اللہ رب العالمین ہمیں روند کر رکھ دے، لیکن اس دن ان کے لیے کوئی تمنا، کوئی آرزو کام نہ آئے گی۔ تو یہ جو ذمہ داری کا احساس تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ میں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے تڑپتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ کے نبی کہ آپ اس امت کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ اس سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین ہجرت کے تعلق سے بیان فرمایا۔ ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے پورے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اپنے ایمان کے خاطر۔ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں یہاں ہم پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اسلام پر رہیں گے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے نہیں دیں گے، ایسا معاملہ ہو چکا ہے۔ ایسی صورت میں ہم پر فرض ہے کہ ہم ہجرت کریں، دوسری جگہ منتقل ہو۔ آج جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں بڑے امن و شانتی کا ملک ہے، یہاں ہر انسان کو، ہر باشندے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی چھوٹ ہے، جتنا چاہے وہ عمل کر سکتا ہے اور جتنا چاہے وہ تشہیر کر سکتا ہے، بشرطے کہ دوسرے مذاہب کو گالی نہ دے، دوسرے مذاہب میں عمل دخل نہ دے۔ لیکن آپ دیکھیے ایک ہجرت مجھے اور آپ کو کرنا ہے، جو ہجرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے کیا، وہ ہجرت ظاہری تھی، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، ایک جگہ سے دوسرے جگہ کی طرف، یہ ہجرت ظاہری ہوئی۔ ایک باطنی ہجرت ہوتی ہے اور یہ سب سے بڑی ہجرت ہوتی ہے۔
یہ سب سے بڑی ہجرت ہوتی ہے. کیا انسان جو گنہگار ہے وہ نیکی کی طرف آ جائے, جو جھوٹ بول رہا ہے نیکی سچ بولنے لگے, جو خائن ہے دھوکہ دیتا ہے وہ امانت داری کی طرف آ جائے. یہ سب سے بڑی ہجرت ہے. ہر وہ گناہ جو میرے اور آپ کے اندر ہیں ہم اللہ کے خاطر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کی طرف آ جاتے ہیں. یقین مانیے یہ سب سے بڑی ہجرت ہے, یہ سب سے بڑی ہجرت ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے اس آیتوں میں کہ جب ملائکہ آئیں گے اور لوگوں کی جانیں جب لینے کے قریب آئیں گے تو کہیں گے تم یہاں کیوں ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم تو یہاں اس زمین میں ظلم کیے جا رہے تھے. تو اس وقت فرشتے ان سے کہیں گے اللہ کی زمین تو وسیع ہے, کشادہ ہے, تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کرے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان کے دلوں میں اخلاص نہیں تھا, ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی, جائیداد کی محبت تھی. وہ گھر بار چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, اپنے گھر والوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, اپنے مال کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے ان لوگوں نے ہجرت نہیں کیا. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. ہاں وہ لوگ جو عورتوں میں, مردوں میں, بچوں میں کمزور تھے اور ان کے لیے کوئی راہیں نہیں تھی ہجرت کرنے کی, ہجرت کرنا چاہتے تھے مگر مجبور تھے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے ان لوگوں کے لیے کوئی عذاب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اسی سورے میں ایک بہت بڑے گناہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ گناہ جو آج ہمارے اس معاشرے میں عام ہو چکا ہے. بات بات پر غصہ آیا, تلوار نکالے اور سامنے والے کا سر قلم کر دیے. اللہ اکبر, کتنا بڑا گناہ ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, یاد رکھو جو کوئی انسان کسی مومن کو کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دے فَجَزَاؤُ جَہَنَّمْ, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, خالداً فیہا, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. غضب اللہ علیہ, اللہ کا غضب ان پر ہمیشہ رہے گا. وَلَعْنَهُ, اللہ کی لعنت ان پر ہوگی. اعد له عذابا عظیما, اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے. معمولی بات نہیں ہے کسی کی جان لے لینا. اللہ رب العالمین کہتا ہے دوسرے مقام پر من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا یا زمین میں فساد برپا کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا, اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبائرہ گناہ بتائے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر کہا کہ کسی کی جان ناحق لے لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں آپ غور کر دیکھو, جائیداد کی خاطر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, سننے پر رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, سننے پر رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, ایسا بھی معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایسے گھرانے ہیں جہاں اسلام کی تعلیمات چہرے دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی جائیداد کے خاطر لڑیں گے. اللہ اکبر, آج ہماری اس معاشرے میں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اس سورۃ النساء میں یہ بھی تعلیم دیتا ہے. آپ غور کر دیکھو میری اور آپ کی زندگی میں اسلام نے کس قدر نماز کا حکم دیا. نماز کسی سے چھٹکارا نہیں ہے, ہر ایک کو پڑھنا ہے. شریعت کہتی ہے ہر ایک کو پڑھنا ہے, بیمار ہے تو بھی پڑھنا ہے. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے سورت میں بتایا جنگ کے میدان میں ہیں. آپ جانتے ہیں جنگ کے میدان کیسا میدان ہوتا ہے. سامنے دشمن ٹھہرا ہوا ہے, صرف اور صرف وہ دیکھ رہا ہے کہ پلک جھپک لیں اور یہاں پر حملہ کر دیں. غفلت چاہتا ہے کسی بھی طریقے سے. یہاں دشمن یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا انسان غفلت برتے اور میں اس پر حملہ کر دوں. ایسے حالات میں بھی شریعت کہتی ہے کہ تمہیں نماز سے چھٹکارا نہیں. نماز پڑھنا ہے تمہیں, اور وہ بھی کیسی, جماعت کے ساتھ. آپ غور کر دیکھو جنگ کے میدان میں کیسی نماز ہوگی. نہ خشوع ہوگا, نہ خضوع ہوگا, دشمن کے تلواروں کے سائے میں نماز ہوگی. لیکن شریعت کہتی ہے کسی بھی حال میں ہو, زخمی ہو, خون بہ رہا ہو,
تو بھی تمہیں نماز سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نماز تمہیں پڑھنا ہے، سفر کی حالت میں ہو یا جنگ کے میدان میں ہو، نماز سے چھٹکارا نہیں۔ اس نماز کو اللہ رب العالمین نے صلاۃ الخوف کہا کہ ایسی نماز پڑھی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ کیسے پڑھنا ہے۔ پہلے سامنے کے لوگ پیچھے جائیں گے، پیچھے والے سامنے آئیں گے، پیچھے کے لوگ نماز پڑھیں گے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ترتیب بتائی، حدیث میں بڑی تفصیلات کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس نماز کو صلاۃ الخوف کی نماز کہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النساء میں یہ بھی کہا گیا کہ سب سے بڑا گناہ جس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر یہ گناہ تمہاری زندگی میں آ جائیں، یاد رکھو تمہارے یہ نیکیاں تباہ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ شرک، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، غیر اللہ پر یقین کر دینا، اللہ کے برابر دوسروں کو ماننا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ جو کچھ گناہ تم سے ہو جاتے ہیں اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ گناہ وہ گناہ ہے جو ہمارے تمام نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایک بندے مومن کو بار بار اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ انسان سوچتا ہے، ایسی سوچ اس کے ذہن و دماغ میں آ جاتی ہے جو شرک تک پہنچا دیتی ہے، تو یاد رکھیے ایمان وہاں سے ڈگمگا گیا۔ انسان کچھ کر بیٹھتا ہے، وہ کام جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ شرک کا عمل کر دیتا ہے، یقین مانیے وہاں ایمان چلا گیا۔ قدم پر پھونک کر یہ بندے مومن کو قدم رکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اپنی زبان سے۔ ایسا تو نہیں کہ میری زبان سے شرکیہ جملے نکل گئے۔ تو اللہ اکبر، ایک بندے مومن کو ہمیشہ یہ شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ مضبوط ایمان ہو، یہ سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے بیماریوں میں، کبھی غیر اللہ کے پاس نہیں جائیں گے، تاگے نہیں لٹکائیں گے، غیر اللہ کے نام پر زبان نہیں کریں گے۔ بیماری آتی ہے تو آنے دو، اسی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے تو مر جانے دیجئے، لیکن غیر اللہ کے پاس نہیں جائیں گے۔ ذرا برابر ایمان ڈگمگایا، غیر اللہ کے پاس گئے، تاگے بند دیے، جانور ذبح کر دیے، یاد رکھیے ایمان تباہ ہو گیا، ایمان تباہ ہوگا۔ دوسروں پر بھروسہ ہوا، ایمان تباہ ہوگا۔ اللہ نے کہا یہ وہ شرکیہ عمل ہیں جس سے انسان ایمان سے ہٹ کر شرک کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسی سورہ میں اللہ رب العالمین ایک بہت بڑے عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، بالکل عدل و انصاف قائم کرو اور عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دو، اگرچہ کہ یہ گواہی اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کی تعلیم دی۔ عدل و انصاف یعنی آپ دیکھیے کہ عدل و انصاف کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف کریں، اپنے والدین کے ساتھ انصاف کریں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ دیتے یہ جملہ ضرور کہتے، ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل و انصاف کی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے لقد ارسلناک رسلنا بالبینات، کہ یقیناً ہم نے نبیوں کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں دی اور میزان دیا تاکہ وہ دنیا میں انصاف قائم کر سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی جو اپنی زندگی میں عدل و انصاف قائم کرتے ہیں، انصاف کا معاملہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں نور کے ممبر عطا کیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المقسطون فی الدنیا علی منابر من لؤلؤ یوم القیامہ، وہ لوگ جو دنیا میں انصاف کے ساتھ اپنا معاملہ کرتے ہیں، یقین مانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہیں موتیوں کے ممبر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عطا کرے گا۔ کیسے عطا کرے گا؟ وہ ممبر کہاں ہوں گے؟
بین ید الرحمن عز وجل، رحمان کے بالکل سامنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ سائے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، اس وقت جن 7 اشخاص کو اللہ رب العالمین اپنا خصوصی سایہ عطا کرے گا، ان میں سے اس بادشاہ کو اللہ رب العالمین اپنا سایہ نصیب کرے گا جو عدل و انصاف لوگوں میں کیا کرتا تھا۔ الامام عادل، انصاف کرنے والا امام، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دعا اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازتا ہے جو بادشاہ عدل و انصاف والا ہو، اور جب اللہ کے دربار میں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعاتهم، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پہلا وہ شخص جو روزے دار ہے، جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ دوسرا الامام العادل، انصاف پسند بادشاہ، جب وہ اللہ کے دربار میں دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور مظلوم کی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ آپ غور کر دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی زندگی میں اس قدر عدل و انصاف کیا کرتے تھے، عدل و انصاف کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے ذمہ دار بناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ خیبر جاؤ، خیبر کے باغات میں اندازہ لگا کر آؤ۔ جب وہاں پہنچے یہودیوں نے لالچ دی، کہا رشوت دینے کی کوشش کی، آپ اندازہ غلط بتائیے۔ انہوں نے کہا مر جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا۔ عدل و انصاف کے ساتھ انہوں نے نہ ان پر ظلم کیا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کہا، جو حقیقت تھی اس حقیقت کو بیان کیا۔ یہ تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت۔ یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، یہ قرآن مجید کی آیتوں سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ لیقیم دولت العادلہ ان کان کافرہ، اللہ رب العالمین اس بادشاہ کو قائم دائم رکھتا ہے، مضبوطی عطا کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ کافر ہو جو اپنے رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ولا یقیم دولت الظالمہ، اللہ وہ ظالم بادشاہ کو زرخیز کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جو رعایا کے ساتھ، جو لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، اگرچہ کہ وہ مومن ہو کیوں نہ ہو۔ شریعت کہتی ہے کہ کافر ہے انسان، کافر ہے بادشاہ، لیکن رعایا کے ساتھ اچھا ہے، اللہ رب العالمین ایسی حکومت کو باقی رکھتا ہے۔ اگر بادشاہ مومن ہے لیکن وہ ظالم ہے، اللہ رب العالمین اسے مٹا دیتا ہے۔ یہ اصول کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس سورۃ النساء میں منافقوں کے تعلق سے کہتا ہے منافقین وہ ہیں جو آستین کے سانپ ہیں، موقع مل گیا دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ بات کتنے مرتبہ اللہ رب العالمین نے بار بار بیان کیا۔ منافق وہ ہوتے ہیں ظاہر میں اپنے آپ کو مومن بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن جب وہ کافروں کے ساتھ ملتے ہیں تو پوری طریقے سے وہ کافر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے مذبذبین بین ذالک، یہ کافر کے ساتھ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہاں کے ہوتے ہیں نہ یہاں کے ہوتے ہیں، مفاد پرست ہوتے ہیں۔ جہاں انہیں دولت ملی، جہاں انہیں مفاد دکھا، وہاں کے وہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جب مال غنیمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں، آ کر سب سے پہلے اول صف میں ٹھہر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ تھے۔ جب مسلمان ہار جائیں، کافر کامیاب ہو جائے، کافروں کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا ہم نے آپ کا ساتھ دیا اگرچہ کہ ہم وہاں پر تھے، ہم برابر آپ کو خبر دے رہے تھے جو کچھ کہ وہاں ہو رہا تھا۔ یقین مانیے منافق کے تعلق سے بار بار شریعت کہتی ہے کہ ہم العدو فاحذروا، یہ حقیقی دشمن اگر کوئی ہے تو وہ حقیقت میں تمہارے صفوں میں ٹھہرنے والے منافق ہے، ان سے بچ کر رہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پڑھ کر دیکھیے، اور یہ کہاں پلتے ہیں منافقین؟ آپ یاد رکھیے منافقین کہاں پلتے ہیں؟ یہ وہاں پلتے ہیں جہاں مسلمان غالب ہو، جہاں مسلمان کمزور ہو، وہاں اپنا نفاق بالکل ظاہر کر کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جہاں ان کی غلطی نہیں، وہاں پر وہ لوگ اپنے ایمان، اپنے کفر کو چھپاتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں کئی منافقوں کا ذکر نہیں ملے گا آپ کو۔ کیوں؟ وہ کمزور تھے مسلمان،
بالکل کفر کھل کر کیا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے مسلمان قوی بن گئے, طاقتور بن گئے, اور وہ کھل کر کفر نہیں کر سکتے تھے, لہذا ان لوگوں نے اپنے کفر کو چھپایا, مسلمانوں کی صفوں میں رہے. جب کبھی موقع ملا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے. آپ غور کر دیکھو تکلیف پہنچانے کی کیا حدیں پار کر چکے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنو مستلق کے سفر سے جب واپس آ رہے تھے, کیا کیا الزامات نہیں لگائے گئے. ایسا الزام جس کو سننے کے بعد ایک بندے مومن کا ایمان جاگ جاتا ہے, اللہ اکبر, برداشت نہیں کر سکتے ہم. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کیا کیا الزام لگایا گیا. قرآن مجید کہتا ہے پاک تھی خاتون, مومنہ تھی خاتون, تمہیں چاہیے تھا کہ اہل ایمان سے مخاطب ہو کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس خاتون کی دفاع کرتے, مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دفاع کرتے. اللہ رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ایک جملہ استعمال کرتا ہے, سبحانک, کہ اللہ پاک ہے. گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام وہ لگا رہے ہیں, در حقیقت وہ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے ایسے زوجہ کو منتخب کیا جو بدکار ہو سکتی ہے. اللہ اکبر, نعوذ باللہ من ذالک. ہم سوچ نہیں سکتے. تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ منافقین ہر لمحے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے. غزوہ احد کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا, کہ جنگ احد کا واقعہ میں نے سنایا. غور کر دیکھیے, 1000 کی جماعت لے کر نکلے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا امیدیں تھی جیت کر بتائیں گے, لیکن جب مشرکین مکہ سام میں 3000 کی فوج لیے کھڑے, عین موقع پر عبداللہ بن ابی نے کہا میں نہیں لڑوں گا. 300 لوگوں کو لے کر نکل گیا. یہ منافق وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ لڑنے جھگڑنے میں پیش رہتے ہیں, لڑانے میں ان کا پیش یہ معاملہ ہوتا ہے. کتنے مرتبہ ایسا نہیں ہوا, سیرت پڑھ کر دیکھیے, مہاجر صحابہ میں, انصار صحابہ میں لڑانے کی کوشش کرے, اللہ رب العالمین نے وحی کو نازل کیا, کہا یہ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وہاں جاتے, ان میں اصلاح پیدا کرتے, ان کے درمیان محبت پیدا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کر دیکھیے, جنگ خندق پڑھ کر دیکھیے. جنگ خندق میں کیا معاملہ تھا. 12000 کی فوج آئی تھی, پورا دشمن نکل کر آ گیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو ختم کرنے کے لیے. ایسے موقع پر سامنے دشمن ہے, پیچھے دشمن, بنو قریظہ دھوکہ دے چکے ہیں, یہودی دھوکہ دے چکے ہیں, جو عہد پیمان میں تھے توڑ دیے. ایسی حالات میں منافقوں کا کردار دیکھیے, مسلمانوں کی صفوں میں ہیں, بار بار مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں کہ ہم بھاگتے ہیں اس جنگ سے ہم بھاگیں گے, صف میں سے نکلیں گے. اللہ اکبر, ایک شخص کا نکل جانا یاد رکھو پوری فوج کو وہاں ایمان چلا جاتا ہے. وہ بار بار بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ رب العالمین نے وہ منظر کہا کہ سامنے دشمن, پیچھے دشمن, تمہارے اندر دشمن تھے, یہاں تک کہ تمہارے کلیجے حلق تک پہنچ چکے تھے. ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتوں کی بارش کیا, نصرت کو اللہ رب العالمین نے اتارا. آپ دیکھیے ان کے اعمال بتائے گئے. اگر آپ اسلام شریعت کا مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرتوت بتائے. سب سے پہلی چیز بتایا, یہ مفاد پرست ہوتے ہیں, جہاں مال وہاں وہ ہوتے ہیں, اور ہمیشہ عمل میں بڑے پیچھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر اور عشاء کی نماز ان پر بڑی شاق گزرتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کہتے ہیں. اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ انہیں اس فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں جو ملتا ہے, جو اجر و ثواب ہے, انہیں معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل رینتے ہوئے آئیں گے. بتانا یہ تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. مثال جو دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہا کہ جو چلتے ہوئے آئیں گے, جس قدر آئیں گے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت کتے کی مثال دینا چاہتے ہیں. یہ کتوں سے بڑے ذلیل ہیں, کتے سے زیادہ ذلیل ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے. اسی طریقے سے یہ حوصلہ پرست ہوتے ہیں, ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ حوصلوں کو توڑنا. کوئی مسلمان اچھا عمل کرتا تو کہتے کہ یہ ریاکاری ہے, اور کوئی انسان خرچ کرتا تو یہ کہتے کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں. اگر مالدار صحابہ خرچ کرتے اللہ کی راہ میں دیتے تو کہتے کہ یہ تم جو خرچ کر رہے ہو یہ تو ریاکاری ہے. جب غریب صحابی کچھ لا کر دیتے تو کہتے یہ چیز کو اللہ کیسے قبول کرے گا,
ایسے حوصلے کم کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے استہزاء کرنا ان کی عادت تھی. اسی طریقے سے جب بولنا ان کا زیادہ ہوتا اور عمل بہت کم ہوا کرتا تھا. منافقین کی اگر آپ عادت دیکھیں گے، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو اور آج کے اس زمانے میں بھی منافقین ہمیشہ اسلام کے بڑے دشمن رہے. ماضی کا مطالعہ کر کر دیکھیے، جنگ آزادی میں جو دھوکہ ہوا مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان بادشاہوں کے ساتھ، میر جعفر نے سراج الدولہ کے ساتھ دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے وہ علاقہ پورے آسانی کے ساتھ وہ انگریز حملہ کر چکے. اور یہاں کی اگر ہم بات کریں، جنوب کی اگر ہم بات کریں تو ایسی صورت میں میر صادق نے دھوکہ دیا ٹیپو سلطان کو. جہاں کہیں منافق ہو دشمن وہاں آسانی سے پہنچ جاتا ہے. اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے یہ منافقین اسلام کو تباہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اسی سورۃ النساء میں پھر سے وہی باتیں بیان کیا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ یہودی جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ کا، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، سولی نہیں دی، اللہ رب العالمین نے انہیں اٹھا لیا. یہ اللہ کا اعجاز تھا. اللہ رب العالمین نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے. قرب قیامت وہ آئیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. یہودی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگوں نے سولی دے دیا، اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہودی ہمارے دشمن ہیں کیونکہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا. جب یہود کس قدر دشمن ہے اسلام کا، دیکھیے جب وہ عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ طاقتور بن چکے ہیں تو ان لوگوں نے ان کا عقیدہ بدل دیا، کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ اللہ کے رسول تھے. لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ کو جو سولی ہوئی وہ حقیقت میں تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. یہ کہتے ہوئے دونوں آپس میں بن گئے. اسلام اللہ تعالیٰ کہتا ہے دونوں کے عقائد میں کتنا فرق ہے. دونوں کے عقائد اگر غور کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ایک زانی کے بیٹے ہیں، اور یہاں کرسچن کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کے خلاف بات آتی دونوں ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جاتے. آج ہمارے اس دور میں بھی اگر آپ دیکھو ہندوستان میں کئی ایک مذاہب پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، لیکن مسلمانوں کی جب بات آتی پورے متحد ہو جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف کہتے ہیں. در حقیقت یہ اسلام کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ ان سے ہوشیار رہو کہ اسلام کہا جاتا ہے کہ کفر پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. جو شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، وہ سب متحد ہو جاتے ہیں جب اسلام کے خلاف. حق کا یہی معاملہ ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کریں گے، مال کی اس قدر قرب قیامت فرامانی ہوگی کہ حتیٰ کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا، مال اس قدر لوگوں میں عام ہو جائے گا. محترم حضرات، آخری سورۃ النساء کی آخری آیتوں میں اللہ رب العالمین اہل کتاب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے لا تغلو فی دینکم، کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی حیثیت سے بڑھا دینا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، ان کو اس قدر بڑھا دیا گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے قرار دے دیے. یہ غلو ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آگاہ کیا، کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى، تم مجھے اس قدر نہ بڑھاؤ، میرے معاملے میں زیادتی نہ کرو جیسا کہ ان یہودیوں نے ان کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیثیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو.
رسول کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسباب ختم کر دیے کہ جو غلو کے اسباب ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلو کے اسباب ختم کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, نزاع کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں, امت کو وصیت کر رہے ہیں میری قبر کو سجدہ نہ بنانا, جیسا کہ یہودیوں نے اپنے نبیوں کو سجدہ گاہ بنایا, قبروں کو سجدہ گاہ بنایا, ایسی میری قبر نہ بنانا. ہر وہ سبب تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک پھیلنے کے اسباب تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. لیکن اس کے باوجود یہ امت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کس قدر غلو کی. آپ غور کر دیکھیے کہ غلو کی انتہا کر دیے. کہنے والوں نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر. نعوذ باللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی, اور اس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا ہم قوالی سنتے ہیں تو تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ مدینہ جھک رہا ہے کعبے کے شہر میں. اللہ اکبر. بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کعبہ بھی جھک رہا ہے, کعبہ جھک رہا ہے مدینے کے شہر میں. نعوذ باللہ من ذالک, کعبۃ اللہ کو جھکا دیے مدینے کے شہر میں, یعنی اللہ بھی سجدہ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس قدر غلو میں مبتلا ہوئے یہ امت ایک جانب. اگر آپ دیکھیں گے کس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا, جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں نے غلو کیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ غلو سے بچو. اسلام صراط مستقیم ہے, سیدھا راستہ ہے, نہ ادھر نہ ادھر, سیدھا راستہ اعتدال کا راستہ ہے, غلو بھی نہیں اور کسی نبی کی شان میں گستاخی بھی نہیں. یہ معنی بتایا گیا. بہرحال یہ آیتیں سورۃ النساء کی ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو سورہ ہے قرآن مجید میں وہ سورۃ المائدہ ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سورۃ المائدہ کی تفسیر انشاءاللہ کل کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار سننے سے زیادہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.